ایسا نہیں ہے. فرض نماز کے بعد ہمارے معلومات کے مطابق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو, بلکہ انفرادی بھی نہیں ملتا کہ فرض نماز کے بعد آپ نے کوئی صحیح بے غبار حدیث. ہاں کچھ حدیثیں ہیں جن کی سند پہ کلام ہے, لیکن وہ بھی انفرادی دعا کے متعلق ہے. چلو اس کو اگر کوئی صحیح مان بھی لے تو ونس اپون اے ٹائم آپ نے ایسا کیا, معمول پر تو کوئی حدیث پھر بھی نہیں ملتی. باقی ایک صاحب مجھے آئے کہنے لگے میں نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, اس کو پڑھیں. میں نے کہا میرے بھائی شرعی مسائل کے ثبوت کے لیے نا اتنی موٹی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایک حدیث دکھا دو. موٹی کتاب بعض دفعہ اس کی علامت ہوتی ہے کھینچا تانی کی ہے, اس میں بہت گھمایا پھرا ہے. مولانا منظور منگل صاحب کا بڑا اچھا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے, تو بڑے محقق آدمی ہیں, تو بخاری پر تو ان کا بہت ہی گہرا, انہوں نے تو یاد کی ہوئی ہے زبانی بخاری, تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بھی حق بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ بہت کچھ لوگوں نے اس میں, انہوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن کچھ ملتا نہیں ہے اس میں. بعض لوگ تحریر کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے متاثر نہیں ہوتے, وہ متاثر ہوتے ہیں دلیل سے. بھائی اے ٹو زیڈ پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لی میں, تو پھر یہ پھنستے ہیں نا, تو کہتے ہیں فلاں نے بھی لکھا ہے, فلاں نے. بھائی لکھے وکھے کو مت دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں. آپ چاروں اماموں کو تو نہیں مانتے نا, تو ان کو تو آپ بھی مانتے ہو. ان سب سے ہٹا کر فلانے دیوبندی نے, کچھ بریلوی لوگ بھی کہنے لگے ہیں, تو فلانے بریلوی نے. بھائی یہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا, چاہے میرے اکابر ہی کیوں نہ ہو. نہ یہ ابو حنیفہ کے خاک کے برابر ہیں, نہ عبداللہ بن مسعود کی خاک کے برابر ہیں, نہ عمر بن خطاب کی خاک کے برابر ہیں, نہ نبی کی خاک کے برابر ہیں. ان سے دکھاؤ ہمیں, سمجھتے ہو. تو اگر ہمارے اکابر نے, میرے اکابر تو مانتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی, ہمیں کچھ بھی اس میں, تو ہمارے اکابر سے ہمیں عقیدت ہے, ان کے علم تقوی کی وجہ سے, اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں, ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا نظریہ اپنے پیر مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے, تو آگے والے کے بارے میں کہاں سے ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کے بارے میں نہیں ہے تو واقعی کہاں سے. تو یہ جو اجتماعی دعا کے بارے میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں نا بھائی, کتابیں نہیں, کوئی فقہ کا مضبوط جزیہ دکھا دو, کیونکہ فقہ میں جو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, اس پہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو ہمارے جو فقہ حنفی کی کتاب میں دکھا دو, وہاں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے, فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے نکالا گیا ہے نا, تو حدیث میں بھی نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ اجمالی حدیثیں ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی بڑی فضیلت ہے, تو وہ اجمالی حدیثیں تو وظائف کے بارے میں ہے. نماز کے بعد دعا کی فضیلت تو ہے, کیسے ہے, نبی نے کیسے عمل کیا ہے. دیکھو اذان کے بعد بھی دعا کی فضیلت ہے نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے سب اجتماعی دعا شروع کر دیں. تو نبی نے فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے, لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کیسے بیان کی ہے. اور فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جا کے, تو وہ کتابیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگنے دو, فتنہ نہ پھیلاؤ, لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں آپ تھوپیں ہمارے سر پہ, اور آپ کہیں کہ تم اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہو, تم دیوبندیت سے نکل گئے ہو, تم فلانے سے نکل گئے ہو. یہ اسٹائل آپ کا غلط ہو جائے گا. تو اتنی موٹی کتاب کے بجائے کوئی ایک حدیث دکھا دو. ظاہر ہے پوری زندگی نبی نے جو عمل کیا ہو تو کوئی تو حدیث ہوگی نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ فقہ حنفی کو اکثر فالو کرتے ہیں, یہاں پہ فقہ حنفی میں کوئی مفتہ بھی قول جو مضبوط قول ہو کسی فتوے کی کتاب سے وہ دکھا دو, وہ بھی نہیں ہے. باقی پھر اردو کتابوں سے دکھاؤ گے تو وہ تو پھر اردو کتابیں تو پھر میں بھی لکھ سکتا ہوں, کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ہم رجال و نحن رجال, سمجھتے ہو.